بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا براگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں۔ مدرس ہے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگین انصاریہ شیخوپورہ۔ تو شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامت سے انہیں پہچان جاؤ، اور اب بھی تم انہیں بات کرنے کے ڈھب سے ضرور پہچان ہی جاؤ گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہیں جو مجاہد اور ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آیت 29، آیت 30 اور آیہ 31 ہیں۔ ان تین آیات میں وہی مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالی شانہ کے کلام کے نزول کا موقع ہے، آسمان سے وحی آتی ہے، قرآنی آیات اور صورتیں اور احکام اتارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں، پانے والے جولیاں بھر کر ہی نہیں، سب سے بڑے پیمانوں پر اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اور وہیں پر چراغ تلے اندھیرا کچھ بدقسمت ترین لوگ اپنی تھوڑی سی دنیا کو سنوارنے کے لیے اتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا کی ذلت
رسوائی بجائے عزت کے اور حقد، کینہ، اندر کی گندگی، دشمنی، ان چیزوں کو پالنے کے لیے حق کا انکار، رب کے حکموں سے پہلو تہی کرنا کتنی بڑی جہالت ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالی شانہ آیات میں خطاب کر کے مخاطبت سے سمجھا رہے ہیں، تمہارے دلوں میں یہ جو روگ ہے کفر کا، اگر اب یہ دور نہ ہوا، تم نے اس کا علاج نہ کروایا، ڈاکٹر نے بتا دیا جناب کے گردے فیل ہیں، کچھ ابھی سے کر لو، معاملہ زیادہ خطرناک ہوتا جائے گا، مندر تینوں کی میرے گردے میرے، اس نے کہا کہ فلاں فلاں جاؤ بھی کہیں نہ، یہ دوائی استعمال کر لو تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے چند دنوں میں۔ کہنے لگا کہ کیوں، تینوں کو خواب آئی؟ ہمارے لوگ کہتے تیرے سے وحی آئی، وہاں تو وحی کا نزول ہو رہا ہے اور معاملہ دنیا کا نہیں، دونوں جہانوں کا ہے۔ اللہ تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے کفر کی، دشمنی کی، دل کے اندر جو کینہ، سینوں کے اندروں کی بیماری، روگ ہوتا ہے۔ کسی کو تو موقع ملے ایسا شخص نقصان پہنچاتا ہے، موقع نہ ملے اور اللہ نہ کرے تو دوسرا تو محفوظ ہی ہے۔ تیرا دل تیرے غصے کے تیزاب میں خراب ہوگا، برتن میں ڈال دو، برتن کو دیڑ کر رکھ دیتا ہے۔ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے اگر میں چاہتا تو ان ساروں کی فہرست حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر ان کا استیصال کر دیا جاتا، لیکن جو دل کی بات ہے اس کا کچھ اثر چہرے پر بھی آ جاتا ہے۔ مجالس میں یہ لوگ آتے تھے اور الٹی سیدھی ہانکتے تھے، اچھے مشوروں کو رد کر کے، بالخصوص ان کا جو بڑا گرو اور سرگنا تھا عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول رئیس المنافقین، وہ مرا ہی اس حال میں ہے۔ اور ان کے بیٹے جو تھے عبداللہ کا اس نے اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھا ہوا تھا، اس کو اللہ نے خالص اسلام عطا کیا، اس پہ اللہ کا اللہ پاک جس پر چاہیں اب اور کرتے اس پر ہیں۔ اللہ کی چاہت کہاں آتی؟ جہاں طلب پائی جائے۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن اسلام، بلکہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت کا فرعون، موسیٰ کا فرعون وہ مصر کا بادشاہ تھا، اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ اسی کفر اور دشمنی کے سلسلے میں یہاں سے باغا بدر میں مارا گیا، لیکن آگے دیکھیں جب فتح مکہ ہوا ہے تو اس کا جو بیٹا اکرمہ تھا وہ شہر چھوڑ کر مکہ بھاگ گیا، سمندر کے کنارے پہنچا، یہاں کشتی پر سوار ہو کر کسی اور ملک چلا جاتا ہوں۔ اس کی بیوی بھی پیچھے گئی، کہنے لگی اچھا بہادر ہے تو، وہاں لڑ کر مر جاتا تو اچھی بات تھی، اب دوڑ کر جا رہا ہے، اور میں نے تو آنکھوں سے دیکھا وہاں ہر بندے کو معافی مل رہی ہے، تو اپنا گھر اور ساری چیزیں اور ہمیں بھی، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر بھاگ لیا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ واپس آ جا اور تو بھی مسلمان ہو جا۔ اس کے دل میں بات آ گئی، طلب لیے ہوئے آیا، تو اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رد نہیں کیا کہ تو فرعون دا پتر ہے تو پاس جا، نہیں۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی رحمتیں جو ہیں اتنی عام کہ اس کو بھی اسی طور سے قبول کیا، اور سب ہی لوگوں کی تمام لغزشوں اور دشمنیوں کو معاف کر دیا، اور فرمایا کہ ہر ایک کے لیے اسلام کا، ایمان کا دروازہ تا حیات کھلا ہے،
ان منافقین میں بھی کئی لوگوں کو سعادت مل گئی اور انہوں نے سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، اچھے رہے دونوں جہانوں میں۔ اور جو بد نصیب بدی پہ اڑے رہے، باطل اور حق کو الٹا کر دیا، سچی بات کو جھوٹا کہتے تھے اور اپنے جھوٹ کا ملمہ کرتے تھے، ہم سے زیادہ سچا ہے کوئی نہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں فلا عرفتہم بسیماہم، ان کے چہروں پر یہ اندر کی کیفیت کچھ اس کی جھلک نظر آئے گی اور تمہیں محسوس بھی ہو لے گا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ایسا ہی ہوا، اس عبداللہ ابن ابی نے سازش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے، دو پارٹیاں بنا دی۔ تو آپ نے عرض کیا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج مجھے اجازت دے دیں اس منافق کی میں گردن مار دوں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے، اندر اس کے کفر ہے۔ آپ نے بھی فرمایا کہ منافق ہے یہ، لیکن اگر ہم اسے قتل کرتے ہیں لوگوں میں یہ مشہوری ہوگی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی نہیں بادشاہ ہیں، بادشاہ کو غصہ آ جائے تو اپنے مصحابوں کو بھی مار ڈالتا ہے، تو یہ مسلمان تھا تو انہوں نے مسلمان کو بھی مار دیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے میرے رب کی طرف سے بھی منع ہے، جب تک زبان پہ کلمہ ہے اندر کی حالت اللہ کو پتہ ہے، اور بعضوں کی اللہ نے مجھے بھی بتائی ہوئی ہے، لیکن ان کو دنیا میں چھوٹ ہے، بالآخر پکڑ تو ہے، ان کی ذلت رسوائی ہوئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لیکن فرمایا کہ جو لوگ ایمان کے ساتھ جہاد اور قتال اور اللہ کے سارے حکم پورا کر رہے ہیں، ان کا نام اللہ نے مجاہدین رکھا ہے، صابرین رکھا ہے، وہ مومنین ہیں، ایمان والے، اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے مانتے ہیں، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ترین سنت طریقے پر ان کو پورا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ نبلوا اخبارکم، اللہ کو تو سب چیزوں کی پہلے سے خبر ہے، لیکن انسان کے ظاہری اعمال پر اور اس کے قائد پر کل فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ تب ہوگا بندہ اچھائی یا برائی کر چکے۔ اور حق تعالی شانہ نے اس آزمائش کو ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے، اے بندے آج موقع ہے، ہمت کر کے کمائی کر لے، نیکی اپنے لیے مہیا کر لے، کل تو ہزار تمنائیں کرے، حسرتیں دکھائے کہ میں یوں کر لوں، فرمایا کہ کل دوبارہ زندگی کسی انسان کے لیے یہ دنیاوی نہیں ہے، آگے آخرت ہے، اور اس کی سوچ ہر مسلمان پر بالخصوص اور ہر انسان پر فطرت اور عقل کے اعتبار سے بھی لازم ہے۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو بھی فکر آخرت اور زیادہ نیکی کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا اللہ پاک ہم سب کی دینی دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، بدن کی صحت جب تک زندگی ہے، ایمان کامل، عمل صالح، بالخصوص نماز کی تلاوت، اذکار کی پابندی نصیب فرما، اپنے نیک صالح بندوں میں ہم سب کو شامل فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے چلے گئے، خاص کر ہم سب کے والدین، اعزاء، آباء و اجداد، چھوٹے بڑے، سب کی بخشش فرما۔ اے رب کریم ایمان پہ خاتمہ اپنے وقت پہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ ابھی پیش خدمت تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن، جس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ 29 تا 31 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب۔
خطیب جامع مسجد نگینہ انصاری شیخ اوپر۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے اور وہ دوستوں سے بھی شیئر کیجیے تاکہ آنے والے ایسے روحانی و قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، بابا و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں۔ اور اسی پر آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔